اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 17۔ اگر کسی کو جنت چاہیے تو اس کے اندر یہ 5 کوالٹی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے جو اس آیت میں بتایا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، سچے، فرما بردار، بات ماننے والے، خرچ کرنے والے، اور صبح سے پہلے سحری کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ The patient, the truthful, the obedient, and those who spend in the way of Allah, and those who seek forgiveness before the daybreak۔ اب اس کو ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نمبر 1 پہ اور سب سے ٹاپ پہ رکھ رہا ہے۔ صبر جو ہے 4 طرح کے ہوتے ہیں، جس میں سے 2 اپنے آپ سے لڑنا ہوتا ہے، 2 میں خود سے لڑنا۔ اور صبر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں صبر کیا بولتے ہیں، کسی نے آپ کو مار دیا تو خاموش رہ جائیے، کوئی مر گیا تو صبر کر لیجئے، یہ صبر۔ صبر کا مطلب عربی میں بہت براڈ ہے۔ صبر کا معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کنٹرول کر کے رکھنا، گرنے نہیں دینا۔ اس کو دوسرے لفظ میں بول سکتے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنا، پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے جتنا بھی چیلنج آ جائے سامنے۔ تو 2 چیلنج تو ہمارے اندر ہے۔ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عربی میں صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعاصی۔ اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے اس پر انسان جمع رہے۔ فار ایگزامپل 5 وقت کی نماز ہے، اب یہ نہیں کہ ہم فجر میں سو گئے باقی سارے پڑھ رہے، یا کہیں شادی میں گئے تو وہاں چھوڑ دیا، پروگرام میں گئے تو وہاں چھوڑ دیا، نہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ چاہے حالات جو بھی ہوں، اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے اسے کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، گناہ سے صبر۔ ہمارے سامنے ہے گناہ، ہم حرام کا پیسہ لے سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو روک لیا کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ ہم کسی عورت کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے سامنے ہے، برائی کا راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، یہ صبر ہے۔ ہم کسی کو مار سکتے ہیں، ظلم کر سکتے ہیں، کسی کا مال لے سکتے ہیں، لیکن ہم نے کسی پر غصہ اتار سکتے ہیں ہم، لیکن ہم نے اپنے آپ کو روک لیا، یہ ہے صبر۔ تو گناہ سے رکنا اور نیکی پر جمے رہنا، اس کو یہ پہلا صبر ہے، یعنی خود سے لڑنا سب سے پہلے۔ اب آدمی آپ خود ہی کو کنٹرول نہیں کر سکے تو دوسرے کو کیا کنٹرول کریں گے؟ صبر کی دوسری قسم ہے لوگوں سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرنا، چاہے وہ بچوں کی طرف سے ہو، فیملی کی طرف سے ہو، یا دشمنوں کی طرف سے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیجئے، پورے شہر والوں نے بائیکاٹ کیا نا 3 سال تک، مارنے کی کوشش کی نا، قتل کرنے کی، لیکن آپ نے کیا کہا؟
اگر یہ لوگ دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں گے اور بائیں پر چاند تو بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا. اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا. اسے کہتے ہیں لوگ چاہے کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی بول لیں، کچھ بھی کر لیں، مار لیں، گالیاں دے لیں، الزام لگا لیں، نہیں چھوڑنا. یہ ہے تیسرا. اور چوتھا ہے اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت اگر آتی ہے، فار ایگزامپل کاروبار برباد ہو گیا، نقصان ہو گیا، پیسہ انویسٹ کیا تھا ڈوب گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس پر کیا کرنا؟ صبر کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو چیز گئی وہ بھی اللہ کی تھی، جو ہم ہیں ہم خود بھی اللہ ہی کے پاس ایک دن چلے جائیں گے. تو یہ 4 ٹائپ کے صبر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کے اندر کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہو اور جو ہمیشہ صبر کے ساتھ کھڑے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، پیچھے نہ ہٹے، سرنڈر نہ کرے، کسی کے سامنے جھکے نہیں، ہمت نہیں ہارے. گویا کہ بہادر لوگ. دوسرا کیا ہے؟ دوسری کوالٹی سچ بولنے والے. آج لوگ بولتے ہیں جھوٹ بولے بغیر کہاں کام چلتا ہے. تو یہ جھوٹ بولنے والے کا کام دنیا میں تو چل سکتا ہے، شاید چل جائے، ویسے چلتا نہیں ہے، لیکن آخرت میں نہیں چلے گا. اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، چاہے گردن کٹ جائے. ہم دیکھتے ہیں نا صحابہ کرام کی زندگی. ایک صحابی ایک ظالم کے سامنے گئے، اس نے کہا کہ بولو میں اللہ کا نبی ہوں. مسیلمہ کذاب. تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ مجھے سنائی نہیں دے رہا کہ تم کیا بول رہے ہو. جب وہ بولتا تھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو کہتے تھے کہ ہم میں گواہی دیتا ہوں. لیکن جب وہ پوچھتا تھا کہ کیا میں اللہ کا رسول ہوں، گواہی دیتے ہو، تو وہ بولتے تھے کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا. اس نے ہاتھ کاٹ دیا. پھر پوچھا، پھر وہی بولا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر کان کاٹ دیا، پھر ناک کاٹ دی. اسی طرح کاٹتے کاٹتے وہ گر گئے، لیکن زبان سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تم خدا کے رسول ہو. سچ بولنے والے ہر جگہ، چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو، چاہے خود کے ساتھ ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو یا اللہ، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے وہ. نمبر 3 پہ ہے القانتین، اوبیڈینٹ، فرما بردار، ریڈی ٹو اوبے. اللہ کا حکم سامنے آئے گا، اب ماں باپ ناراض ہے کہ باپ ناخوش ہو جائے گا، کہ دوست چھوٹ جائیں گے، کہ عہدہ اور پوسٹ چلا جائے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، کچھ نہیں. مومنین کی پہچان یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا. سنا اور امپلیمنٹ. یہ نہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، نہیں، سنا اور مان لیا. یہ تیسری کوالٹی ہے. چوتھی ہے منفقین. انسان کی محبت کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ اپنا پیسہ جس پر خرچ کرتا ہے اسی سے وہ محبت کرتا ہے. بچوں پہ ہم کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ان سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ میرے لیے خرچ کرتے ہیں وہی جنت میں جائیں گے. پیسے کے بغیر جنت نہیں ملے گی. اور آخری چیز، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتے. رات میں آخری حصے میں، سحر کہتے ہیں رات کا چھٹا حصہ، یعنی رات کو 6 حصوں میں بانٹیے، آخری جو چھٹا حصہ ہوگا وہ ہے سحر. اس وقت اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ اللہ ہم صبر تو کر رہے ہیں، ہم سچ تو بول رہے ہیں، ہم بات تو مان رہے ہیں آپ کی، ہم پیسے بھی لٹا رہے ہیں، لیکن جتنا حق ہے اتنا ہم نہیں کر سکتے. بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے. کتنا ڈیفرنس ہے یہ 2 کردار میں. ایک یہ کہ کچھ نہ کر کے جنت کی امید رکھ رہا ہے انسان، کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، چلو نماز بھی نہ پڑھو، روزہ بھی نہ رکھو، حرام بھی کھاؤ، سب. اور دوسرا کیا، سب کر کے
رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کہ اللہ آپ نے جیسا بولا ویسا نہیں ہو سکا، ہم سے معاف کر دیجیے۔ یہ ہے وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ 5 کوالٹیز ہمارے اندر ہیں کیا؟ صبر، سچائی، فرما برداری، اللہ کے راہ میں پیسے دینا، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔